السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 5واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت 24 سے 147 تک مشتمل ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت 24 اور 25 میں عورتوں کے حقوق اور مہر پر ہی بات چل رہی ہے کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہو، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، اور جو کوئی تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو، یا ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر، ان کو نکاح میں لا کر کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد آیت 26 سے 28 کا جو مضمون ہے کہ شریعت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ان آیات میں اللہ کی رحمت کے دو مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے ایسی شریعت عطا فرمائی جس پر عمل سے معاشرے کے ہر فرد کے مال، جان اور آبرو کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے ماضی کے واقعات کے بیان سے انسان کو اعتدال کی راہ پر چلنے کی روش اور اس کے اچھے انجام سے آگاہ فرمایا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ انسانوں کو شریعت سے دور ایسے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس میں وقتی لذت تو ہے لیکن اس سے دنیا کا امن بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیات 29 سے 30 کا جو مضمون ہے مال اور جان کی حرمت۔ ان آیات میں مال اور جان کی حرمت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ کسی کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، نہ ہی ناحق کسی کی جان لو۔ جس نے ظلم و زیادتی سے یہ جرائم کیے اللہ اسے جہنم میں داخل کر کے رہے گا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت 31 اور 32 کا جو مضمون ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو اور حسد مت کرو۔ یہ آیت اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت لیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں خوشخبری دی گئی ہے کہ انسان اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا اور بڑے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا۔ حسد مت کرو۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے کسی کو ایک اعتبار سے فضیلت دی ہے اور دوسرے کو دوسرے اعتبار سے۔ کسی کی خوبی دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، البتہ اللہ سے ہر خیر و خوبی کا سوال کرنا چاہیے۔ قیامت کے روز نتیجہ نکلے گا انسان کے عمل کے اعتبار سے، وہاں مرد یا عورت سے ان کی جنس کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ جو زیادہ نیکیاں کرے گا وہ ہی اونچا مقام حاصل کرے گا۔ اس کے بعد آیت 33 سے 35 کا مضمون ہے کہ حقدار کو حق ادا کرو،
نیک بیوی کو اپنے شوہر کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ایک بار پھر وراثت کے احکامات پر عمل کرنے اور ہر وارث کو اس کا طے شدہ حق ادا کرنے کی تلقین ہے۔ ورثہ کے علاوہ اگر کسی سے کوئی عہد کیا ہے تو اسے بھی پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر ہے کہ شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت دے کر گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے خاندان کے تمام اخراجات برداشت کرنا۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت کے سہارے شوہر کے مال، اولاد، بستر، راز و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عورتوں میں کون سی عورت اچھی ہوتی ہے؟ سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے شوہر کو خوش کرے، جب بھی وہ اس کی طرف دیکھے اس کا کہنا مانے، جب بھی وہ کوئی حکم دے جو خلاف شرع نہ ہو، اور اپنی جان اور مال سے ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو برا لگے۔ البتہ اگر کوئی بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے تو اسے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو بستر سے علیحدہ کر دو، پھر بھی اصلاح نہ ہو تو ہلکی سی سرزنش کرو۔ اگر اب بھی بات نہ بنے تو شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک بندے کو چن لیا جائے، یہ دونوں جو ہوں گے وہ صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر نیت صاف ہوگی تو اللہ موافقت کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ اس کے بعد آیت 26 سے 28 میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں ہے کہ عبادت یعنی بندگی صرف اللہ کی کرو، والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، پڑوسیوں، ساتھ بیٹھنے والوں، مسافروں، کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو خود کو کچھ سمجھتے ہیں اور اپنی ہی بڑائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ کنجوسی مت کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں انسان کے رہن سہن میں محسوس ہونی چاہیے۔ انسان کا عمل اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے ہونا چاہیے۔ دکھاوا اس بات کا مظہر ہے کہ انسان اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ روز قیامت نہ صرف نیکی کا اجر اللہ پاک دے گئے بلکہ اپنی طرف سے مزید انعامات سے بھی نوازیں گے۔ اس کے بعد آیات 41 سے 43 کے مضامین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی اور شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم۔ ان آیات میں لرزا دینے والا مضمون بیان ہوا ہے۔ روز قیامت ہر امت پر اس کے رسول بطور گواہ لائے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اے اللہ، میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے انتہائی محبت تھی، لہٰذا ایک بار جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ شراب کی حرمت کا اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 21 میں مضمون آیا ہے کہ شراب میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی، گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب شراب نوشی کی وجہ سے تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھو جب تم پورے ہوش و حواس میں ہو اور جانتے ہو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ اس آیت میں مزید حکم دیا گیا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا یا مسجد جانا منع ہے۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو وضو اور غسل کے قائم مقام کے طور پر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کے 2 ارکان ہیں، یعنی چہرے اور ہاتھوں کا پاک مٹی سے مسح کرنا۔ اس کے بعد آیات 44 سے 47 کا مضمون ہے کہ یہود کی گھٹیا حرکات۔ ان آیات میں یہود کی چند گھٹیا حرکات کا بیان ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے طلبگار ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے کا جرم کرتے۔ وہ سمینا اور اطعنا کی بجائے سمینا و عصینا کہتے، انظرنا کی بجائے رائینا کہتے اور وسمع کی جگہ غیر مسمعین کہتے۔
کہہ کر اپنے باطل کی خباثت کا اظہار کرتے تھے۔ یہود کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم تمہاری صورتیں مسخ کر کے ان کا رخ پھیر دیں یا تم پر اس طرح لعنت کریں جیسے ان لوگوں پر لعنت کی گئی تھی جنہوں نے سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی، یعنی کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کا انکار کیا تھا۔ سبت والوں کی داستان انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آیت 48 میں ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس آیت میں وعید سنائی گئی کہ اللہ شرک کے جرم کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اللہ اپنی ذات، صفات اور حقوق کے اعتبار سے یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو برابر کر دینا بہت بڑا ظلم ہے جس کی بغیر توبہ کے معافی ناممکن ہے۔ ضروری ہے کہ شرک کی حقیقت اور اس کے اقسام کو سمجھا جائے تاکہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی جا سکے۔ اس کے بعد آیات 49 سے 56 تک کے مضمون ہے کہ یہود کے جرائم اور جہنم میں جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بدل دیا جائے گا۔ ان آیات میں یہود کے جرائم کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کے عقائد کو برحق قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں پر ہونے والی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے یہود کو یاد دہانی کرائی کہ جس طرح تم حضرت ابراہیم کی آل میں سے ہو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی آل میں سے ہے، لہٰذا اللہ نے آل ابراہیم میں سے پہلے تم پر نعمتیں نازل فرمائی، اب بھی آل ابراہیم ہی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر عنایات ہو رہی ہیں۔ البتہ آل ابراہیم میں سے جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا، اور جو ناشکری کریں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ جہنم کے عذاب کے لرزا دینے والے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے جہنم میں اس طرح جلیں گے کہ ان کی جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ مسلسل آگ کا عذاب چکھتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیت 57 سے 59 کے جو مضامین ہے کہ اہل جنت کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی اور اسلام کے سیاسی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ باغات اور نہروں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اللہ انہیں گھنے سائے عطا فرمائے گا۔ اور اسلام کے سیاسی اصولوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ریاست میں تمام مناصب ایک اجتماعی امانت ہے اور وہ اہل افراد کے حوالے کیے جائیں۔ کسی بھی منصب پر فائز فرد فیصلے عدل کے ساتھ کریں۔ ریاست اس بات کی پابندی ہوگی کہ ہر سطح پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اسی طرح ریاست کا نظم و ضبط قائم ہوگا اور اولو الامر یعنی صاحب اقتدار کی بھی اطاعت کی جائے۔ آیت 58 میں اطیعوا جو اطاعت کرو کے الفاظ اللہ کے ساتھ آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں، لیکن اولو الامر یعنی صاحب اقتدار کے ساتھ نہیں آئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطلق اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اولو الامر صاحب اقتدار لوگوں کی صرف اس صورت میں اطاعت کی جائے گی کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہوں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد میں ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو۔ اولی الامر منکم کے الفاظ واضح کرتے ہیں کہ اولو الامر کا مسلمانوں میں سے ہی ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد آیات 60 سے 63 کا جو مضمون ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنا منافقت کی نشانی ہے۔
ان آیات میں منافقین کی اطاعت رسول سے گریز کی مجرمانہ روش بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے تنازعات کے فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے کے بجائے یہود سے کراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہود کی عدالتوں سے دے دلا کر من پسند فیصلے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے صاف منع کر دیتے۔ البتہ جب کوئی مصیبت آتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مخلص ہونے کی یقین دہانیاں کرایا کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی گئی کہ انہیں زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اس کے بعد آیات 64 سے 68 میں ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر منافقین سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں اللہ سے دعا استغفار کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بخشنے اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد آیات 69 سے 70 میں اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں ان کے بارے میں بیان ہے۔ ان آیات میں بشارت دی گئی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما دیں گے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے 4 ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے انبیاء کا درجہ ہے، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں اور پھر صالحین آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بندوں کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آیات 71 سے 76 کا جو مضمون ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست سے کفار کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ کئی قبیلے مسلمانوں کے خلاف جارحیت کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ایسے کسی منصوبے کی اطلاع ملتی، آپ صحابہ کرام کو اس منصوبے کے خلاف کارروائی کے لیے نکلنے کا حکم دیتے۔ ان آیات میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں جنگ کا حکم ہو تو فوراً لبیک کہو۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے میں تاخیر کی جائے۔ اگلے دستے کو شکست ہو تو اپنے محفوظ رہنے کی خوشی منائی جائے، اگر اسے فتح ہو تو مال غنیمت سے محرومی کا غم منایا جائے۔ جو بھی اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کا طلبگار ہے جان لے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر ہی یہ رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت 77 میں صبر محض کا حکم ہے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ مسلمان کفار کے طنز و تشدد کے جواب میں کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کریں، وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور برائی کا جواب اچھائی سے دیں تاکہ دشمن پر اس اعلیٰ اخلاقی طرز عمل کے اثرات مرتب ہوں۔ یہ تب تک تھا جب تک مکی دور تھا۔ اب مدنی دور میں اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ احادیث مبارکہ بھی حجت کا درجہ رکھتی ہے، اور انکار حدیث کی نفی یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب جب مدنی دور شروع ہے تو قتال فرض ہوا، منافقین اس سے گریز کرنے لگے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بہرحال مختصر ہے، موت تو بستر پر بھی آنی ہے، بہتر ہے کہ آخرت کے عمدہ انجام کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ کر شہادت کے حصول کی کوشش کی جائے۔ آیات 78 اور 79 کا جو مضمون ہے کہ موت کا وقت طے شدہ ہے،
ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا کتنا ہی سامان کر لے، موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ منافقین موت سے ڈرتے ہیں اور قتال فی سبیل اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کرتے۔ اس بزدلی کی وجہ سے جب انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے تو غصے کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ ہر آفت کو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور آفات تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی کہ برگزیدہ ہستی ہیں، کسی کی گستاخیاں ان کی عظمت کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آیات 80 سے 82 کا جو مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور منافقت کا علاج جو ہے وہ تدبر قرآن میں ہے۔ ان آیات میں یہ اہم حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے۔ اللہ کے تمام احکامات انسانوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا۔ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اطاعت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں طرز عمل برعکس اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں اور حرکات کو محفوظ کر رہا ہے۔ ان قریب وہ اپنی اس روش کا برا بدلہ پا کر رہیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کو قرآن حکیم پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن جتنا جتنا انسان کے اندر اترتا ہے یہ انسان کے باطن کو ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ضرور اس کے مضامین میں تضاد ہوتا۔ انسان کی سوچ میں تبدیلی اور ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ اس ارتقاء اور سوچ کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی لکھی ہوئی تحریروں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تضاد آتا رہتا ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے علم کامل ہے جس میں کسی ارتقاء کا تصور رکھنا کفر ہے۔ لہٰذا اللہ کا کلام جو نازل ہوا تقریباً 23 برس میں ہوا، لیکن ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے۔ اس کے بعد آیات 83 سے 84 میں ہے کہ بغیر تحقیق کے خبر آگے نہ بڑھاؤ۔ ان آیات میں منافقین کا افواہیں پھیلانے کا جرم بیان کیا جا رہا ہے۔ انہیں جو خبر ملتی اسے بلا تحقیق آگے پھیلانا شروع کر دیتے۔ مناسب ہوتا کہ ملنے والی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبان اختیار تک پہنچائی جاتی تاکہ وہ تحقیق کر کے اس کی تصدیق یا تردید کرتے۔ اس کے بعد آیات 85 سے 91 میں ہے کہ اچھی دعوت جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، بری دعوت گناہ جاریہ ہے، اور منافقین کا ہجرت سے گریز۔ ان آیات میں حقیقت بیان کی گئی کہ جو نیکی کی طرف بلائے گا اسے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، جو برائی کی طرف دعوت دے گا اسے برائی کرنے والے کے برابر سزا ملے گی۔ اللہ ہمیں خیر کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد مختلف قبائل میں موجود تمام مسلمانوں کو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تاکہ مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو۔ اپنا گھر، جائیداد، کاروبار، رشتہ دار چھوڑ کر نقل مقامی کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ منافقین ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو مسلمان ہجرت کے لیے تیار نہ ہو وہ منافق ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہ رکھو اور کافروں کی طرح ان کے خلاف بھی جنگ کرو۔ اس کے بعد آیت 92-93 میں ہے کہ قتل خطا کا کفارہ کیا ہے اور قتل ناحق کا وبال کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے کفارہ کی صورت یہ ہوگی: ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرنا، یہ کفارہ ہوگا۔
نمبر 2، مقتول مسلمان ہو لیکن اس کا تعلق کسی دشمن قوم سے ہو تو صرف مسلمان غلام کو آزاد کرنا کفارہ ہوگا۔ نمبر 3، اگر مقتول کی قوم سے معاہدہ ہو چکا ہو تو پھر ورثہ کو خون بہا دینا ہوگا اور مسلمان غلام آزاد کرنا یہ کفارہ ہوگا۔ اور نمبر 4، اگر مذکورہ بالا کفارہ ادا کرنے کی مالی حیثیت نہ ہو تو 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنا کفارہ ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اس پر ناراض ہوا، اس پر اللہ نے پھٹکار نازل کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت 94 سے 96 کا جو مضمون ہے کہ زبان سے اقرار انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی کیا فضیلت ہے۔ ان آیات میں ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی شخص زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرے اور کسی کفریہ عقیدے کو زبان پر نہ لائے تو اسے مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، اس کے مسلمان ہونے پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ باطنی کیفیات کو تو اللہ جانتا ہے اور اس کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ پھر آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ درجات کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں، ان پر بلا عذر گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ اپنی راہ میں قربانیاں دینے والوں کو شاندار اجر عطا فرمائے گا، البتہ اگر نکلنے کا حکم عام ہو تو پھر بلا عذر گھر بیٹھے رہنے والے گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 97 سے 101 تک کے جو مضمون ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت اور قصر نماز کا حکم۔ ان آیات میں اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ جو لوگ بلا عذر اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے، موت کے وقت فرشتے انہیں ملامت کرتے ہیں اور جہنم میں داخل ہونے کی وعید سناتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کے لیے اللہ نے زمین میں بڑی وسعتیں اور نعمتیں رکھی ہیں۔ جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ ہجرت کے لیے گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی انسان اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا حقدار ہو جاتا ہے، خواہ اسے راستے ہی میں موت کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں دوران سفر نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ بظاہر یہ حکم اس سفر کے دوران ہے جو جنگ کے لیے ہو اور جس میں دشمن سے خطرہ محسوس ہو۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر کے دوران جس کی ایک معینہ مدت یعنی کہ سفر کوئی ایک معینہ مدت کے لیے ہو، نماز میں قصر کی سہولت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور پھر آیت 102 میں صلاۃ الخوف کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی خاطر سفر کے دوران ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرے۔ اس آیت میں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ساتھیوں کی نصف تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی نماز کے بعد تشریف فرما رہیں اور وہ ساتھی اپنی نماز مکمل کر کے چلے جائیں۔ اب باقی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ایسے شریک ہوں جیسے تاخیر سے آنے والے شریک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں اور یہ باقی ساتھی بعد میں اپنی نماز مکمل کر لیں۔ نماز کے دوران اپنے اسلحہ اور سامان دفاع کو ساتھ رکھیں تاکہ کفار کوئی جارحیت نہ کر سکے۔ اس کے بعد آیت 103 اور 104 کا جو مضامین ہے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، مسلمان اور کافر کے عمل کا فرق۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ نماز کی فرضیت کا حکم ہے۔ مزید یہ ہدایت بھی ہے کہ نماز کی حکمت ہے اللہ کا ذکر، لیکن نماز کے بعد بھی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ کیسے ہی مشکل حالات ہوں، کفار کا مقابلہ تعاقب کرنے میں مستعدی دکھاؤ۔
کفار باطل کے لیے مال و جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں آخرت میں کسی خیر کی امید نہیں۔ اس کے برعکس مسلمان اگر اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے تو انہیں روز قیامت اللہ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کی امید ہے۔ یہی مسلمان اور کافر کے عمل کا فرق ہے۔ اس کے بعد آیات 105 سے 112 کا جو مضمون ہے کہ خیانت کرنے والے کی حمایت مت کرو۔ ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ ایک منافق نے چوری کا جرم کیا لیکن الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام منافق جو کہ مسلمان ظاہر کر رہا تھا اپنے آپ کو، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اسے سچا سمجھنے لگے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس طرح کے جھوٹے اور خیانت کرنے والے عناصر کی حمایت کرنے سے منع فرمایا۔ ایسے لوگوں کو شدید وعید سنائی جو جرم کرنے کے بعد الزام کسی اور کے سر ڈال دیتے ہیں۔ ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ ہر صورت میں عدل کرنا چاہیے، خواہ اس کا فائدہ کسی کافر کو ہی کیوں نہ پہنچے۔ اس کے بعد آیت 113 اور 114 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے اور نجوہ کی پسندیدہ صورت کیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عظیم عنایات کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین چرب زبانی کے ذریعے غلط فیصلہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت کے خزانے دیے اور وہ کچھ سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ نجوہ کیا ہے؟ نجوہ یہ ہوتا ہے کہ خفیہ مشورہ، تبصرہ کرنا۔ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ میں اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں نجوہ کی پسندیدہ صورت بتائی جا رہی ہے کہ تنہائی میں اگر کسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی جائے، کسی نیکی کی طرف مائل کرنا یا باہم اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، جو کوئی ان نیک مقاصد کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر نجوہ کرے گا تو ان قریب اللہ اسے شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیات 115 میں ہے کہ اجماع امت کے لیے قرآن سے دلیل۔ شریعت کے ماخذ 4 ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم، پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجماع امت اور آخر میں قیاس۔ یہ آیت اجماع امت کے ماخذ شریعت ہونے کے لیے دلیل قرآنی فراہم کرتی ہے۔ اجماع امت کو اس آیت میں سبیل المؤمنین یعنی مومنوں کا راستہ کہا جا رہا ہے۔ فرمایا ہے کہ جو کوئی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر یعنی مومنوں کے متفقہ فیصلے کو رد کر کے کوئی الگ روش اختیار کرے گا تو وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کا جرم ہوگا۔ اس کے بعد آیت 116 سے 122 کے مضامین ہے شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا اور شیطان کے ناپاک عزائم۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت 48 کی طرح اس آیت میں بھی یہ اعلان دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والا در حقیقت بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شرک کی حقیقت اور اس کی مختلف صورتوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شرک دراصل شیطان کا سکھایا ہوا جرم عظیم ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے اپنے ان عزائم کا پختہ اظہار کیا تھا کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا، انہیں اللہ کی بخشش کی جھوٹی امیدیں دلا کر گناہوں کی طرف مائل کروں گا، انہیں بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کی ترغیب دوں گا، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی پٹی پڑھاؤں گا، یعنی مردوں میں زنانہ لباس اور اتوار اپنانے کی خواہش اور عورتوں میں مردانہ وضاحت اور روش اختیار کرنے کی چاہت پیدا کروں گا۔ جس نے بھی شیطان کی راہ کی پیروی کی اس نے خسارے کا سودا کیا اور اس جہنم میں گرے گا جہاں سے نکل نہ سکے گا۔
اس کے برعکس جو لوگ شیطانوں کی چالوں کو ناکام بناتے ہیں، ایمان اور اعمال صالح کی راہ اختیار کریں گے، اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیات 123 سے 124 میں ہے کہ خوشکن خواہشات کام نہ آئیں گی۔ ان آیات میں عمل کے بجائے خوشکن خواہشات کے سہارے جنت کی امید رکھنے کی نفی کی جا رہی ہے۔ اہل کتاب کی خوشکن خواہشات یہ تھی کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ آج بھی بعض مسلمانوں کی بھی یہی خام خیالی ہے کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیری محبوب کی امت میں سے ہیں۔ روز قیامت نتائج جو ہوں گے وہ عمل کی بنیاد پر سامنے آئیں گے، برے عمل کا برا نتیجہ اور خلوص کے ساتھ کیے گئے نیک عمل کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے بعد آیات 125 سے 130 میں ہے کہ بہترین روش ملت ابراہیمی کی ہے اور خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ سب سے بہتر دین اس کا ہے جو اپنا سر اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے اور حضرت ابراہیم کے راستے کی پیروی کرے جو اللہ کی بندگی میں بالکل یکسو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا دوست ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیات میں پھر خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایسی روش مت اختیار کرو کہ تم یتیم لڑکیوں سے محض اس لیے نکاح کر لو کہ انہیں مہر نہ دو کہ کوئی ان کی طرف سے پوچھنے والا نہ ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ سنن نسائی میں ہے کہ اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ جو خاتون اپنے شوہر سے عدم توجہ محسوس کرے وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے تاکہ گھر آباد رہے۔ البتہ مردوں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مردوں سے کہا گیا کہ تم باوجود خواہش کے بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ کسی کا حسن، اخلاق یا سلیقہ تمہیں زیادہ مائل کر سکتا ہے، اس کے باوجود ناپ تول میں آنے والے تمام امور میں یکسانیت اختیار کرو تاکہ کوئی بیوی بھی خود کو بے شوہر والی نہ سمجھے۔ اگر میاں بیوی میں موافقت نہیں ہو پا رہی تو پھر علیحدگی بہتر ہے، اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس کے بعد آیات 131 سے 133 کا جو مضمون ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کو اور اب مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم احکامات شریعت پر مبنی آیات کی محض تلاوت کو ہی کافی سمجھو اور اسے حصول ثواب و برکت کا ذریعہ بنا لو۔ بلا شبہ یہ تلاوت باعث ثواب و برکت ہے، لیکن اصلاحاً اصل میں احکامات شریعت اس لیے دیے گئے کہ ان پر عمل کرو اور انہیں نافذ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ کفر ہے، اور جان لو اللہ تمہارے تقوی اور نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور زمین پر کسی اور کو بسا دے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت 134 اور 35 میں ہے کہ طے کر لو دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے، عدل کرو۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ بڑا ہی ناسمجھ ہے جو صرف دنیا کا طلبگار ہے۔ اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر ہی اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی اللہ کی شان عدل کی گواہی ہے۔ عدل کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے، چاہے کوئی قرابت دار ہو یا غیر ہو، پھر وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم اسے فائدہ پہنچانے کے لیے عدل کے منافی روش اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے یہ حرکت کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت 36 کا مضمون ہے کہ ایمان حقیقی حاصل کرو۔
اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان حقیقی رکھتے ہیں، یعنی دل والا ایمان لانے کی، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہمیں قانونی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل بھی نور ایمان سے منور ہو جائے۔ دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے۔ اس کے بعد آیات 137 سے 138 کا جو مضمون ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان باطنی کشمکش جاری ہے۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مسلمان کے باطن میں ایمان اور کفر کی ایک کشمکش ہمیشہ سے جاری رہتی ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ البتہ جو لوگ اس کشمکش میں کفر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ بد نصیب منافق ہیں، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا اور دردناک عذاب ان کا مقدر ہے۔ اس کے بعد آیت 139 سے 140 کا مضمون ہے کہ کافروں سے دوستی کرنے والے منافق ہیں اور دین کی توہین مت برداشت کرو۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ منافق ہیں جو اہل ایمان کے بجائے کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ وہ ان سے دوستی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان ظاہری شان و شوکت رکھنے والوں سے تعلقات قائم کر کے عزت حاصل کرے۔ یہ جھوٹی عزت ہوگی، عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ منافقین اللہ کو ناراض کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ کو ناراض کر کے عزت پا سکیں گے؟ اور دین کی توحید کے حوالے سے یہ حکم پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ اس محفل کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا اسے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر روکنا ممکن نہ ہو تو پھر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ جو ایسی مجلس میں بیٹھا رہے گا وہ بھی ان مجلس والوں کی طرح ہو جائے گا۔ ایسا کرنے والا منافق ہے اور اللہ ان منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ آیات 141 سے 44 کا جو مضامین ہے کہ منافقوں کی روش، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناؤ۔ ان آیات میں منافقین کی خصلتیں بیان کی جا رہی کہ وہ بیک وقت کافروں مومنوں سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں سے فائدہ حاصل ہو سکے لے لیا جائے۔ اپنی باتوں اور بے روح اعمال کے ذریعے سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر دل کے ساتھ نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز کے دوران اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ وہ صرف اپنی ذات اور اپنے مفادات کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ نہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور نہ کافروں کے دوست ہیں۔ اور پھر تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنایا جائے۔ جس نے یہ حرکت کی وہ جان لے کہ اس نے کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اس کے بعد آیات 145 سے 147 کا جو مضمون ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اس میں منافقین کا انجام کفار سے بھی بدتر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے۔ بہتر ہے کہ توبہ کر لیں، اپنی روش کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آیت 146 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا، بہتر ہے کہ تم اللہ پر خلوص دل سے ایمان لے اور اس کا شکر ادا کرو، تم اللہ کو بہترین قدردان پاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی 5واں پارہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم ان میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ 5ویں پارے کے آغاز میں بتایا گیا کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور مہر کا مقرر کرنا اور ادا کرنا نکاح کے لیے لازمی شرط ہے۔ اس طرح کسی کے پاس موجود نعمت دے کر حسرت اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں بھی حسد نہیں بلکہ رشک ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا قرب نیک اعمال کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین کی ہیں جنہیں پورا کرنے میں ہی اجر ہے،
اور پھر بتایا گیا کہ فخر اور خود پسندی مسلمانوں کے اوصاف میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور مال خرچ کرنے میں جیسے بخل اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا بھی برا ہے۔ یاد رکھیں کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اور اپنی نیکیوں کا تذکرہ کر کے اترانا ناپسندیدہ ہے۔ مومن اور کافر کے مقاصد جنگ میں فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، کافر دنیا اور اس کے مفادات کے لیے لڑتا ہے۔ بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی بھی اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، لیکن اس کا سبب انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں تدبر یعنی غور و فکر کے بغیر قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ افواہیں پھیلانا لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ نافرمانیاں انسان کے مرتد ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ گناہ براہ راست نفاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ قانون کو ہاتھ لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ انسان کو نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہدایت ملنے کے بعد پھر سنت کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑنا انسان کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنے کے برابر ہے، اور اس پر وعید ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ غیبی مدد اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ پھر اس بارے میں ایک حکم ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے یعنی ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے مردوں کو گھر کی چھوٹی سی ریاست میں منتظم بنایا ہے، اور یاد رکھیں کہ گھر ہو یا باہر ہمیں محسنین میں سے ہی بننا ہو سکتا کہ آپ کی اچھائی دوسروں کو بھی اچھا بننے پر مجبور کر دے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا برابر نیکی بھی خالص نیت سے کی جائے گی تو اس کا عظیم اجر ہے۔ پھر جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ نماز میں حضور قلبی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ رب سے سرگوشی ہے۔ حضور قلبی یعنی دل کا حاضر ہونا، اس لیے نماز سے پہلے ایسی تمام چیزوں کو پورا کر لیں جس سے نماز میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نمازوں میں سستی اور اللہ کے ذکر میں کمی کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس پوائنٹ پر اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم میں تو یہ عادات نہیں ہیں؟ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انعام یہ ہے کہ انسان قیامت میں اعلیٰ ترین ہستیوں یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں تدبر کے بغیر اس کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ صرف خواہشات اور آرزوئیں جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے اور شرائط ہیں۔ ہمیں کچھ نیک اعمال کو کرنا ہوگا اور کچھ برے افعال کو چھوڑنا ہوگا، تب ہی اللہ کی رحمت ملے گی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گھروں کو کیسے پرسکون بنائے کہ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بجا لائے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ اور میاں بیوی کے تعلقات یاد رکھیں دن اور رات کی طرح ہوتی ہیں، نہ ہمیشہ دن رہتا ہے نہ ہمیشہ رات رہتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو نارمل لینا چاہیے۔ ویسے بھی دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک دوسرے کی کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے، اور جو دوسرے میں اچھائی ہو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ شکریہ زبانی سے بھی ہو اور رویے سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شوہر نے کچھ سخت کہہ دیا تو اب میرے اوپر جواب دینا فرض ہو گیا، اگنور کر دیں۔ بحث و مباحثے سے بچے تاکہ گھر پرسکون رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے ساتھ مرد کو عورتوں پر نگران بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، منتظم بنایا ہے۔ مرد عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے پر مامور ہے، اور عورت اپنے گھر کو چلانے اور بچوں کی تربیت کرنے پر مامور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کام الگ کر دیے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر اجر ملے گا انشاءاللہ۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔